اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں مختلف انداز سے مختلف قراء کرام سے ان کو سننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اور پڑھنے پڑھانے کا شوق جذبہ نصیب فرمائے۔ اب ایک ضروری کام رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد حدیث شکریہ ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہوگا۔ اب جو ضروری اعلان ہے وہ جو قراء کرام آج کی اس محفل میں شریک ہوئے ہیں ان کے لیے مجلس خدام المسلمین خدام القرآن کی جانب سے انشاءاللہ ان قراء کرام کو ہدیہ پیش کیا جائے گا، ان کے آمد و رفت کے اخراجات کے ساتھ انشاءاللہ ایک ایک کپڑے کا جوڑا اور ایک ایک پن اور کچھ اعزازی انعام بھی انشاءاللہ دیں گے۔ اور ہمارے انشاءاللہ وہ ذمہ دار سامنے ڈالیں۔ جب تک میں قاری صاحب سے درخواست کروں گا ایک دو چار قرآن کے متعلق ہمیں نصیحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقال النبي رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا۔ بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جائے، ایک 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، زیادہ وقت نہیں ہوگا، 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائے۔ میں صرف یہ پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے فون میں لیا ہوں کہ قرآن پڑھنا ہمارا حق ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ خادموں نے، عاشقوں نے، قرآن کے محبوں نے یہ مجلس سنوارا ہے۔ اس مجلس میں سنوار کر مظاہر قرات کے نام سے ہم کو مختلف قراء کے آواز سے قرآن سنائے۔ اللہ کا احسان، قرآن کی ہر چیز پر اللہ کا انعام ہے، ثواب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اگر نماز میں کوئی قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہے، ایک آیت پر 100 نیکی ہے۔ بے شک کھڑے کھڑے نماز میں کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکی ہے۔ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے، آیتیں پڑھتا ہے، ایک آیت پر ایک حرف پر 50 نیکی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ایک حرف پر 100 نیکی، بیٹھ کر نماز پڑھنے پر ایک حرف پر 50 نیکی، باوضو قرآن پڑھنے پر 25 نیکی، بے وضو پڑھنے پر 10 نیکی، قرآن سننے پر ہر ایک کو 1 نیکی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا تحفہ ہے۔ ہم سب بیٹھے فجر سے اب تک ہم بیٹھے رہے، قرآن سنتے رہے، پتہ نہیں ہمارے نام اعمال میں کتنا ثواب اللہ لکھ دیا۔ اللہ سب قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، قرآن کا حق ہے۔ میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم قرآن دیے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں۔ جب قرآن پڑھتے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے، دیکھو میرے بندے میرے قرآن میرے آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت بزرگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرش کے اطراف تمہارے نام لیوا کوئی رہا ہے تو پسند نہیں۔ صحابہ نے کہا کیوں پسند نہیں؟ کہ عرش کے اطراف ہمارا نام کوئی لے، فلاں کا بیٹا فلاں آپ کی تصدیق کی ہے، تو سب نے کہا کہ ہم تم بہت پسند کرتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک سبحان اللہ پڑھنا، تمہارا ایک الحمدللہ پڑھنا، تمہارا ایک اللہ اکبر کرنا، تمہارا ایک اللہ کہنا، یہ کیا ہے؟ عرش کے اطراف فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرے بندے فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کی تسبیح کی ہے، سبحان اللہ بولو ہے، کتنا بڑا مرتبہ. ہم سمجھتے ہیں بیکار ہے، نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی، اللہ جنتی کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے گا، پھر بھی جنتی کو ایک بات کا افسوس ہوگا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب اللہ سب کچھ دے دیا ہے کیا افسوس ہوگا؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر افسوس ہوگا جو وقت دنیا میں بیکار گزر گئے. بیکار جو وقت گزر گیا ہمارا دنیا میں، اس وقت پر کیا ہوگا؟ جنتی کو افسوس ہوگا کہ اللہ ہم سب وقت قیمت سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم مجھے کہنا یہ ہے قرآن ہمارا حق ہے، قرآن پڑھیں گے اللہ خوش ہوگا. جس گھر میں قرآن تلاوت کی جائے گی، جیسے ہم دیکھتے ہیں آسمان کے ستارے، رات میں ہم کو ستارے نظر آتے ہیں، ویسے جن گھروں میں قرآن پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر آسمان کے فرشتوں کے لیے ستاروں کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی کون ہے؟ اصدق القائلین، نا سب سے سچے بولنے والے. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بندے سے کہے گا اقرا ورتے، تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا. قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن پڑھتے جائیں گے اور منزلیں طے کرتے جائیں گے. وہاں کہا جائے گا، یہ بات کہنا میرے مقصود ہے، وہاں کہا جائے گا اقرا ورتل کما ترتل فی الدنیا، تو دنیا میں اس طرح جس طرح پڑھتا تھا ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ویسا ہی یہاں بھی کیا کر قرآن کو ترتیب سے پڑھتا جا، جنت کے منزلیں طے کرتا جا. اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے لیے ہم قربان ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کرام کے نام پکارے جائیں گے. وہ جلدی جلدی آئیں، ہمارے مہمان قرآن کرام سے اپنا ایمان